ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اس سے پہلے والی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن مر کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ضرور ہے۔ اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ جھگڑا کیسا جھگڑا ہوگا، اس کے بارے میں مفسرین نے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں میں ایک تو جھگڑا ہوگا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچائے تو امتوں نے انکار کر دیا، تو یہ ایک جھگڑا ہوگا انبیاء اور امتوں کے درمیان۔ پھر ایک جھگڑا ہوگا عام کافروں کا اپنے سرداروں کے ساتھ میں، یعنی جو عام کافر ہوں گے وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ ان سرداروں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے کفر کیا، یہ ہمیں کفر کے اوپر آمادہ کرتے تھے۔ اور پھر ایک جھگڑا ان کا آپس کے اندر بھی ہوگا، ایک دوسرے سے وہ جھگڑیں گے، اور پھر ایک جھگڑا مسلمانوں کا آپس کے اندر ہوگا، اور یہاں تک کہ جانور بھی ایک دوسرے سے قیامت کے دن جھگڑیں گے۔ قیامت کے دن مختلف قسم کے فریق ہوں گے، الگ الگ جھگڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سارے جھگڑے چکائے جائیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت زبیر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم دنیا میں جھگڑنے کے بعد قیامت کے دن بھی جھگڑا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر تو انہوں نے کیا کہا کہ پھر تو معاملہ بہت سخت ہے، یعنی دنیا کا جھگڑا تو تھوڑی زیادہ سے زیادہ بندہ جو ہے وہ مار پیٹ کر لے گا، کورٹ کچہری کر لے گا، یہ سب کر کے دنیا کا جھگڑا تو ختم ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جھگڑا ہوگا پھر وہ بڑا سخت جھگڑا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم ہو نہ کوئی سامان ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، تہمت رکھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، خون بہایا ہوگا، مارا ہوگا، پھر اس کو جو ہے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس کو بھی ان نیکیوں کو دینے کے بعد میں اگر کچھ حقوق اگر باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ، یعنی جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن کا جو جھگڑا ہوگا بڑا سخت جھگڑا ہوگا۔ یہاں پہ تو معمولی جھگڑا ہوتا ہے، وہاں پہ جس نے ظلم کیا ہے پہلے تو اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو حق تھا وہ باقی رہ جائے گا، تو جس پر ظلم ہوا ہے اس کے گناہ اس ظالم کے اوپر لادے جائیں گے، اتنا سخت جھگڑا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی عزت یا اس کی کسی بھی چیز پر ظلم کیا وہ آج ہی معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں اس کے پاس میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے،
اور اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس میں نیک عمل نہیں ہوگا تو جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں جو بھی اپنے معاملات ہیں وہ بیٹھ کر کے ختم کر لے، جو حق ہے وہ حق ادا کر دے، ورنہ قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے پیش ہوں گے تو پھر وہ قیامت میں یہ سونا چاندی اور نوٹ روپیہ یہ کرنسی نہیں چلتی ہے، قیامت میں تو وہ نیکیوں کی کرنسی چلتی ہے، تو وہاں پر جب حساب کتاب ہوگا تو نیکیوں کے اعتبار سے ہوگا، یہ پیسہ کاغذ سونا چاندی کے اعتبار سے حساب وہاں پر نہیں ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسی جھگڑا کریں گے، دو پڑوسی جھگڑا کریں گے، یعنی اگر پڑوسیوں کے معاملات کے اندر بھی کسی نے ظلم کیا ہے تو پھر وہاں پر وہ بھی اپنا جھگڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں گے۔ اب آج کل تو یہ چیزیں بڑی عام ہو چکی ہیں، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرنا، ان کے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش آنا، قیامت کے دن یہ جھگڑے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اور حضرت عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظالم حاکم کو لایا جائے گا اور اس کی رعایا اس سے جھگڑا کرے گی اور وہ اس پر غلبہ حاصل کر لے گی، پھر اس سے کہا جائے گا تم جہنم کے اندر داخل ہو کر کے جہنم کو بھر دو، یعنی یہ رعایا تمہارے پاس آئی ہے اپنا جھگڑا چکانے کے لیے، اب تم یہاں پر جو ان پر ظلم کیے تھے اس کے بدلے کے اندر تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ضرور حقداروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ کی بکری کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ جانور کو جب سینگ ہوتے ہیں تو بیچارے جو بے سینگ کا جانور ہے اس کو جب وہ مار دیتا ہے تو بے زبان جانور ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن یہاں پہ نہیں کچھ کر سکتا ہے نا، قیامت کے دن اس بکری کو بھی اللہ بدلہ دلوائے گا جس پر سینگ والی بکری نے اپنے سینگ سے مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلوائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں ایک بکری کو جب بدلہ دلوایا جا رہا ہے، ایک چھوٹے سے جانور کو بدلہ دلایا جا رہا ہے، تو انسان کو اس کے مظالم کا بدلہ کیسے دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے یہاں تک کہ روح اور جسم کا بھی جھگڑا ہوگا آپس کے اندر، یعنی یہ تو یہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں سے جھگڑا ہوگا بلکہ انسان کا جو بدن ہے اور اس کی جو روح ہے یہ دونوں بھی آپس میں جھگڑا کریں گے۔ کیا جھگڑا کریں گے؟ فرمایا روح جسم سے کہے گی کہ تم نے یہ کام کیے تھے، تو جسم روح سے واپس کیا کہے گا؟ تم نے یہ منصوبہ بنایا تھا، تم نے یہ حکم دیا تھا، یعنی جسم کہے گا تو نے گناہ کروایا تھا، روح کہے گی کہ تو نے گناہ کروایا۔ یہ آپس میں جسم اور روح کا بھی جھگڑا ہوگا۔ یہاں پہ تو بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ سب ایک میک ہے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد میں اس کا احساس ہوگا۔ اب جب یہ روح اور جسم کا جھگڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا، وہ کہے گا کہ تم دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک دیکھنے والا اپائج شخص ہے اور دوسرا اندھا ہے، وہ دونوں ایک باغ میں گئے، اپائج نے اندھے سے کہا کہ میں یہاں پر بہت پھل دیکھ رہا ہوں لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکتا، تو اندھا کہتا ہے کہ تم مجھ پر سوار ہو جاؤ اور ان پھلوں کو توڑ لو، تو اس اپائج نے اندھے پر سوار ہو کر پھل توڑ لیے، تو بتاؤ ان دونوں میں سے کون مجرم ہے؟ تو روح اور جسم دونوں نے کہا کہ وہ دونوں مجرم ہیں، کیونکہ اپائج جا نہیں سکتا تھا لیکن پھل اس نے توڑے، اور اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اس اندھے نے اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے لے کر کے گیا، تو دونوں کے دونوں مجرم ہیں۔ تو فرشتہ جسم اور روح دونوں سے کہے گا تم دونوں نے خود اپنے خلاف فیصلہ کر لیا، یعنی جسم روح کے لیے سواری کی طرح ہے، جسم روح کے لیے سواری کی طرح ہے اور روح یہ سوار کی طرح ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ ہماری روح ہمارے جسم کے اوپر سوار ہے، اگرچہ روح خود نہیں کر رہی ہے، جسم کر رہا ہے، لیکن اس سواری پر بیٹھ کر کے کر رہا ہے۔ تو جس طرح سے اوپر بیٹھنے والا مجرم ہے ایسے ہی اس کو سوار کرنے والا بھی مجرم ہے، تو کہا جسم کا بھی جرم ہے اور روح کا بھی جرم ہے، دونوں کے خلاف پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جسم اور روح کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے گا تو دوسرے جھگڑوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سچے کا جھوٹے سے اور مظلوم ظالم سے، ہدایت یافتہ گمراہ سے
اور کمزور متکبر سے جھگڑا کرے گا، یعنی سچا جھوٹے سے جھگڑا کرے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہدایت یافتہ ہے وہ گمراہ سے جھگڑا کرے گا، کمزور جو ہے وہ متکبر سے جھگڑا کرے گا۔ دنیا کے اندر تو جس کے کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے اندر پاور رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اور اگر کچھ بگاڑنے کی راہ ہے تو کورٹ کچہری ہے، تو کہتے ہیں کورٹ کچہری والے سب اپنے پاس میں پیسہ ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ تو دنیا کے اندر بندہ اپنے پاور سے، اپنے مال سے، اپنی طاقت سے سب کچھ ظلم کرنے پہ آمادہ بھی ہو جاتا ہے اور ظلم کر گزرتا ہے، اور پھر ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قیامت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کو انصاف دلائے گا جن پر ظلم ہوا تھا۔ اور یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تختصموا لدیا، تم میرے سامنے جھگڑا مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا مت کرو، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ سب جھگڑیں گے۔ تو دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ منع فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا مت کرو، اور دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ یہ سب اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، اور قیامت میں کچھ گھڑیوں کے اندر لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور کچھ گھڑیوں میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، لوگ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کر کے سوال کریں گے۔ تو قیامت میں کسی وقت میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور کسی وقت میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، یہ دو الگ الگ وقتوں کی بات ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ جن سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ یعنی ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان سے سوال کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن کچھ گھڑیاں وہ ہوں گی جن میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور کچھ گھڑیاں وہ ہوں گی جن کے اندر ان سے پوچھ تاچھ ہوگی اور ان سے سوالات ہوں گے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں رب نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے حضور میں جھگڑا کریں گے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہو اس پیشی سے پہلے ہی اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا کر لے۔ کسی کا پیسہ لیا ہے اس کو واپس کر دے، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی تلافی کر لے، اگر کسی کی زمین دبائی ہے اس کے حوالے کر دے، کسی پڑوسی کو ستایا ہے تو اس سے جو بھی اپنا معاملہ بنتا ہے وہ صلح صفائی کر لے۔ یہاں پہ معاملہ بڑا آسان ہے، یا تو معافی کرنے سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے یا کچھ لے دے کر کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے اندر نہ معافی ہے نہ لینا دینا ہے، پھر وہ تو نیکیاں ہی دینا پڑے گا، اور پھر اس وقت معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں سے یہاں خطاب فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی، حالانکہ اللہ کے رسول تشریف لائے، پیغام حق لے کر کے آئے تو انہوں نے پیغام حق کو قبول بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے بڑھ کر ظالم کون؟ بھئی ظالم تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی کہے کہ اللہ کے ساتھ میں یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی لیے جو دوسرے ظلم ہیں ان کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ ظلم کرے تو جہنم کے علاوہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کے اندر اس کو جلنا پڑے گا۔ اللہ نے اس کے لیے وعید سنائی، کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب یہ کتنا سخت عذاب ہے ان ظالموں کے لیے۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، سچ لے کر کے تصدیق لائے، اس سے مراد ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اس سے مراد ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک تفسیر ہے جو علماء کرام مفسرین جمہور نے بیان کی ہے، ورنہ اس کی اور بھی تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ سچ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اور سچ لانے والے اور تصدیق کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہی نے کہا، کیونکہ میرا قیامت کے دن اللہ نے جب ساری روحوں کو جمع کیا تھا کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ تو ان جواب دینے والوں میں سب سے پہلے جس عظیم روح نے جواب دیا تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، تو تصدیق کرنے والے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سچے دین کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک تفسیر حضرت قتادہ نے کی ہے سچ سے مراد ہے قرآن مجید، اور تصدیق کرنے والے ہیں تمام مسلمان۔ بہرحال یہ تمام تفاسیر کی گئی۔ اچھا، کچھ شیعہ نے یہ تفسیر بھی کی ہے یا کچھ علماء نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ سچ کو لانے والے میرے آقا ہیں اور تصدیق کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حالانکہ اس تفسیر کی تائید جمہور علماء نہیں فرماتے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا مراد لینا زیادہ واضح ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے میرے آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی، اور وہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور امت میں سب سے افضل ہے۔ حضرت ابو بکر سے افضل اس امت کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہی متقی ہے، یعنی جن لوگوں نے سچے دین کی تصدیق کی یہی متقی ہے، یعنی کفر و شرک سے پرہیز کر کے ایمان لا کر انہوں نے اپنے تقوی کے اوپر مہر لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کو یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ نے ان کا انعام بیان کیا۔ انعام کیا ملے گا ان کو؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، نیکوں کا یہی صلہ ہے۔ یعنی یہ تصدیق کرنے والے ایمان لانے والے اللہ ان کو کیا دے گا؟ جو چاہیں گے اللہ وہ عطا فرما دے گا، اور جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اب ان نعمتوں کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ان تصدیق کرنے والوں کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا، کہیں جنت کی بشارتیں، کہیں جو ہے وہ اور دیگر نعمتوں کا تذکرہ۔ تو جو بندہ ایمان لا کر تصدیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہی اکرامات سے ان کو مالا مال فرماتا ہے۔ یہ تو ایک انعام ہوا۔ دوسرا انعام لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر۔ یعنی ایک تو انعام ہے کہ اللہ ان کو من چاہی نعمت عطا کرے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان کے اچھے کاموں کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ان محسنین کو اللہ تعالیٰ جو جزا دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کی تصدیق کی، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے مال سے اللہ کی باتوں کی تصدیق کی، اور جو بات کہی سچی کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا، ہر کام میں سچی نیت رکھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ان کو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ جو بھی وہ اجر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو، ان کے جو نیک کام ہے ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ان پر اجر دے گا۔ یعنی بندہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو یقین نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے نیک کاموں کے قبول ہونے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔